یہ مکہ مکرمہ کا وہ وقت تھا جب ظلم اپنی انتہا پر تھا، کمزور مسلمان مارے جا رہے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دی جا رہی تھیں، مگر ایک شخص ایسا بھی تھا جس کے آنے سے مکہ کی فضا کانپنے لگتی تھی۔ اس کا نام تھا حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 سال بڑے، چچا اور رضائی بھائی، پیدائشی طور پر مضبوط، چوڑا سینہ، فولاد جیسی باہیں، شکار ان کا شوق، کمان ان کا ہتھیار اور بہادری ان کی پہچان تھی۔ قریش میں جب طاقت کا ذکر ہوتا تو لوگ کہتے حمزہ آ گیا تو مقابلہ ختم۔ ایک دن کا واقعہ ہے، مکہ کی ایک گلی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہل کے سامنے سے گزرے۔ اس نے گستاخی کی، برا بھلا کہا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش آگے بڑھ گئے۔ یہ خبر کسی نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی۔ اس وقت وہ شکار سے واپس آ رہے تھے، کندھے پر کمان لٹکی ہوئی، کپڑوں پر شکار کا خون لگا ہوا۔ انہوں نے سنا تو غصے سے چہرہ سرخ ہو گیا، سیدھے خانہ کعبہ کی طرف بڑھے جہاں ابو جہل قریش کے ساتھ بیٹھا تھا۔ ابو جہل نے کہا، تم نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گالیاں دی؟ یاد رکھو، آج کے بعد میں بھی اس کے دین پر ہوں۔ یہ کہہ کر کمان کے زوردار وار سے ابو جہل کے سر پر چوٹ ماری۔ قریش خاموش، ابو جہل کا خون بہہ رہا تھا اور اسلام کی تاریخ میں ایک نیا باب لکھا جا چکا تھا۔ غزوہ بدر، 313 مسلمان مقابلے میں 1000 کا لشکر۔ حضرت حمزہ نے شیر کی طرح دشمن کی صفیں چیر ڈالی۔ عتبہ، شیبہ اور دوسرے بڑے سردار ان کے ہاتھوں مارے گئے۔ ان کا جلال دیکھ کر دشمن کی تلواریں لرزنے لگیں۔ غزوہ احد میں بھی حضرت حمزہ رضی تعالیٰ عنہ آگے آگے تھے، مگر جنگ کے دوران وحشی بن حرب نے ایک برچی پھینکی، برچی سیدھی پیٹھ میں لگی اور شیر خدا زمین پر گر گئے۔ غزوہ احد سن 3 ہجری میں پیش آیا۔ بدر میں شکست کے بعد قریش مکہ بدلہ لینے کے لیے 3000 کے لشکر کے ساتھ مدینہ پر چڑھ آئے۔ مسلمان تعداد میں صرف 700 تھے۔ میدان کے ایک طرف احد کا پہاڑ، دوسری طرف کھلا صحرا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہاڑ کے دامن میں صفیں باندھ دی اور 50 تیر انداز ایک چھوٹی پہاڑی یعنی جبل رمات پر بٹھا دیے تاکہ دشمن پیچھے سے حملہ نہ کر سکے۔ ابتدا میں مسلمان غالب آ گئے۔ حضرت حمزہ شیر کی طرح دشمن کے درمیان گھس گئے۔ ان کے ہاتھ میں تلوار اور سر پر شتر مرغ کا پر لگا ہوا تھا جو انہیں دشمن کے لشکر میں الگ پہچان دیتا تھا۔ وہ ایک ایک وار میں کفار کے بڑے بڑے جنگجو گرا رہے تھے۔ وحشی ایک حبشی غلام تھا جو نیزہ پھینکنے کا ماہر تھا۔ اس کا آقا جبیر بن مطعم اور ہندہ بنت عتبہ دونوں بدر کے بدلے میں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو قتل کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے وحشی سے کہا، اگر تم حمزہ کو قتل کر دو تمہیں آزاد کر دیا جائے گا۔ وحشی نے کہا، میں میدان میں تلوار سے لڑنا نہیں جانتا، بس ایک ہی کام جانتا ہوں، نیزہ پھینکنا۔ میں سامنے سے نہیں جاؤں گا، پیچھے سے موقع دیکھوں گا۔ جنگ میں حضرت حمزہ کفار کی صفوں میں مسلسل آگے بڑھ رہے تھے۔ ان کا دھیان صرف دشمن کو مارنے پر تھا، پیچھے کون ہے پرواہ نہیں تھی۔ وحشی ایک پتھر یا کھجور کے درخت کے پیچھے جھک کر چھپا ہوا تھا۔ اس نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف نظریں جمائیں، دل کی دھڑکن تیز، ہاتھ میں مضبوطی سے برچھی تھامی۔ جیسے ہی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب آئے اور ایک کافر کو گرا کر آگے بڑھے، وحشی نے پوری طاقت سے برچھی پھینکی۔ برچی سیدھی حضرت حمزہ کے پیٹھ میں لگی اور پیٹھ کو چیرتے ہوئے ناف تک آ گئی۔ حضرت حمزہ نے مڑ کر وحشی کی طرف دیکھا، چند قدم لڑکھڑائے، مگر یہ شیر بھی اپنے گھٹنے ٹیکنے سے پہلے آخری بار دشمن پر دھاڑا، پھر زمین پر گر گئے اور وہ دھاڑ ہمیشہ کے لیے تاریخ میں گونجتی رہ گئی۔ غزوہ احد میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت وحشی بن حرب کے ہاتھوں ہو چکی تھی۔ وہ زمین پر گرے ہوئے تھے، جسم پر جنگ کے زخم تھے۔ ہندہ بنت عتبہ یعنی ابو سفیان کی بیوی غزوہ بدر کی شکست کا بدلہ لینا چاہتی تھی، کیونکہ بدر میں اس کے والد عتبہ، بھائی ولید اور چچا شیبہ سب حضرت حمزہ کے ہاتھوں مارے گئے تھے۔ جب جنگ ختم ہوئی اور میدان میں خاموشی پھیل گئی، ہندہ اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ شہداء کی لاشوں کی طرف آئی۔
اس نے خاص طور پر حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو تلاش کیا۔ جیسے ہی وہ قریب پہنچی اور حضرت حمزہ کی لاش دیکھی، اس کے چہرے پر غصے اور انتقام کی آگ اور تیز ہو گئی۔ ہندا نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا مشلہ کیا، یعنی جسم کے اعضاء کاٹ دیے، ناک اور کان کاٹ دیے، پیٹ چاک کیا، کلیجہ نکالا، اور وحشی کے بیان کے مطابق اس نے اسے اپنے منہ میں چبانے کی کوشش کی، لیکن نگل نہ سکی اور تھوک دیا۔ یہ ایسا ظلم تھا جو اس زمانے میں بھی سخت وحشیانہ سمجھا جاتا تھا۔ جب جنگ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہداء کو دیکھنے آئے تو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی لاش دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے چچا کو اس حالت میں دیکھا، جسم کے اعضاء کٹے ہوئے، چہرہ زخمی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کبھی میں نے ایسا منظر نہ دیکھا۔ اے حمزہ، تم پر اللہ کی رحمت ہو، تم نے صلہ رحمی کی، نیکی کی، اور آخر دم تک حق پر ڈٹے رہے۔ کچھ روایات میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھائی کہ اگر اللہ نے موقع دیا تو قریش کے 70 لوگوں کا مصلح کریں گے، مگر فوراً ہی اللہ تعالیٰ کی وحی نازل ہوئی، جیسا کہ سورۃ النحل میں اللہ فرماتا ہے، اور اگر تم سزا دو تو ویسی ہی سزا دو جیسی تمہیں دی گئی، اور اگر صبر کرو تو یہ صبر کرنے والوں کے لیے بہتر ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قسم توڑ دی اور صبر کو اختیار کیا۔ یہ واقعہ مدینہ میں ہر مسلمان کے دل کو چیر گیا۔ حضرت حمزہ کو سید الشہداء کا لقب ملا۔ ان کا جنازہ میدان احد میں ہی ادا کیا گیا اور انہیں وہیں دفن کیا گیا۔ میدان احد کی مٹی آج بھی گواہ ہے کہ یہاں ایک ایسا شیر سو گیا جس نے اپنی زندگی حق کی سربلندی اور دین کی خدمت میں گزار دی۔ ہوائیں آج بھی اس مٹی سے گزرتی ہیں تو شہادت کی خوشبو بکھر جاتی ہے، اور ہر آنے والا زائر دل میں یہ محسوس کرتا ہے کہ یہاں وہ مدفون ہیں جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سید الشہداء کہا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ صرف ایک چچا نہیں بلکہ اسلام کے عظیم سپاہی، بہادر مجاہد اور جنت کے پروانے تھے۔ ان کا خون آج بھی امت کو صبر، وفا اور قربانی کا پیغام دیتا ہے۔ اگر یہ ایمان افروز واقعہ آپ کے دل کو چھو گیا تو اس ویڈیو کو لائک کریں۔ مزید ایسے ہی تاریخی اور ایمان بڑھانے والے واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن کو دبا کر نئی ویڈیوز کی اطلاع پائیں۔